السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، بڑی حیران کن اور پریشان کر دینے والی خبر یہ ہے کہ صحافی پاکستان چھوڑ رہے ہیں۔ بہت سارے صحافی جن کو پاکستان کے اندر جن کی زندگیوں کو خطرہ تھا ارشد شریف کے سانحے کے بعد، اب وہ پاکستان میں خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہے۔ یہ اس حکومت کے لیے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس ہے، اور یہ ورلڈ وائڈ اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ آئے گا۔ یہ کیوں ایک بہت بڑا کرائسس ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ایک تناؤ تھا وہ بہت سموتھ ہوتا جا رہا ہے، اس کے اندر کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آج خان صاحب نے ایک تقریر کی، ایک اعلان کیا، اس سے بہت سارے لوگ جو یہ امید لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اب عمران خان کی لڑائی ہوگی براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ہم یعنی کہ حکومت بیچ میں سے نکل جائے گی اور عمران خان جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے، آج اس کے اندر بہت حد تک کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ کچھ رات کو یہ افواہیں چل رہی تھی کہ خان صاحب میٹنگ کے لیے چلے گئے لانگ مارچ چھوڑ کے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن یہ جو بہت بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ 10 سے 15 لاکھ لوگ جمعے کے روز اسلام آباد کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں جو صحافی پاکستان میں محفوظ نہیں سمجھتے خود کو، وہ ارشد شریف کے سانحے کے بعد بہت زیادہ اپسٹ ہیں۔ خبریں چل رہی ہیں ارشاد بھٹی صاحب روانہ ہو چکے ہیں، عمران ریاض خان صاحب یہاں سے جا رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے متضاد خبریں، کچھ کنفرم نہیں ہو رہا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں جانے دیا گیا، لیکن معید پیرزادہ صاحب نے خود یہ بات تسلیم کی ہے۔ ان کے ایک ٹویٹر کے اوپر ایک کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو کینیا میں نہیں ہوں، اور میں یو اے ای کے اندر بھی نہیں ہوں، لیکن میں ایک سیف پلیس کے اوپر ہوں، میں وہ یو کے چلے گئے۔ اب یہ کتنی خوفناک بات ہے اس حکومت کے لیے۔ دیکھیں ابھی تک جو ارشد شریف ہیں جو شہید ہوئے، جس درندگی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، اور ان کی جو شہادت کا ایپیسوڈ ہے، بہت سارے لوگ اس کو شروع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان سے کن حالات میں گئے۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو وہ پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا تھا۔ ان کا شو بند ہوا، ان کو قید کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے اوپر مقدمے ہوئے پورے پاکستان کے اندر، راتوں رات پھر وہ یہاں سے نکلنے کے اوپر مجبور ہوئے۔ تو جب بھی اس کی تحقیقات ہو رہی ہوں گی، دنیا دیکھے گی، تو لوگ اس کا انیشیل پوائنٹ دیکھیں گے کہ یہ کیسے شروع ہوا۔ تو وہ جب یہ لنک کریں گے کہ ان کے اوپر ایف آئی آرز ہو رہی تھی، ان کے اوپر مقدمے ہو رہے تھے پاکستان کے ساتھ، اور پھر وہ اس بے دردی کے ساتھ ان کو وہاں شہید کر دیا گیا، تو اب اس کو فالو کرنے میں بہت سارے اور لوگ جو ہے وہ ان کے پیچھے چل پڑے کہ ان کو بھی خطرہ ہے، ان کو بھی تھریٹس ہیں۔ تو اس حوالے سے پاکستان کی جو ایک پرسیپشن ہوگی، پاکستان کے اداروں کی پرسیپشن ہوگی، ایک بہت خراب ہوگی۔ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ بات آئے گی کہ پاکستان صحافیوں کے لیے ایک محفوظ ملک نہیں ہے۔ یہ بات تو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن اب جو ایک نیا جو ایپیسوڈ ہوا ہے، جو ایک لہر چل پڑی ہے ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد، وہ پاکستان کے لیے بحیثیت ریاست بہت خطرناک چیز ہے۔ جب دنیا یہ دیکھے گی کہ پاکستان میں ایک صحافی وہ اس کو پاکستان چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، اور پھر وہ یہاں تک مجبور ہوا کہ اس کی جان لے لی گئی، اور اب ان کے پیچھے کچھ اور صحافی بھی ہیں جو یہاں خود کو محفوظ نہیں سمجھتے، وہ آ کر کہتے ہیں ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں، وہ یہاں سے باہر جا رہے ہیں، تو دنیا اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھے گی۔ اس کا ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ممالک ہیں جو آزادی اظہار رائے کے قائل ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، ان کا جو ایک پرسیپشن ہے پاکستان کے لیے وہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا برڈن ہے اسٹیٹ کے اوپر، جو اپنے لوگوں کو، خاص طور پہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی، اور وہ مجبور ہو رہی ہیں ملک چھوڑنے میں۔ یہ ایک بہت سنگین صورتحال ہے، صحافیوں کو یہاں پروٹیکشن ہونی چاہیے۔ جو لوگ صحافیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ان کی آواز بند کروانا چاہتے ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے، اور یہ صرف چند صحافیوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری ریاست کا معاملہ ہے، اور جب آپ بحیثیت ریاست دیکھے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت لاس ہوتا ہے۔ آپ کی پرسیپشن جب خراب ہوتی ہے، دنیا آپ کو جب ان نظروں سے دیکھتی ہے، تو یہ ایک اتنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان تمام لوگوں کو جو اس وقت برسر اقتدار ہیں، ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اگر آپ نے پاکستان کا چہرہ مسخ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو کسی کو فرق نہیں پڑتا کوئی کہاں جائے، کوئی کینیا چلا جائے اور پھر اس کی وہاں جان لے لی جائے، کوئی یو کے چلا جائے، لیکن یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی ریاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جو دوسری بات ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ بہت سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب کی
اب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیڈ ٹو ہیڈ لڑائی ہوگی، ان کا تصادم ہوگا براہ راست، اور اس میں حکومت بچ جائے گی. شاید حکومت کے اندر سے بھی کچھ لوگوں کی یہ خواہش ضرور تھی کہ ایسا جو ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جائے جس میں عمران خان خود ٹکرا جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں. اور اس کے کچھ ایپیسوڈ ہم نے دیکھے بھی. اسٹیبلشمنٹ کے امپورٹنٹ لوگ سامنے آئے، ادھر سے خان صاحب نے جملے شروع کیے. اور آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ جب بڑے اس طرح کے ایک دوسرے کے اوپر طنزیہ جملے کرتے ہیں، کستے ہیں، تو اس کے بعد جو آپ کے فالوورز ہوتے ہیں ان کو ایک آکسیجن ملتی ہے، ان کو ایک جواز ملتا ہے، تو پھر وہ چیز، وہ مکالمہ، پھر وہ گفتگو یا وہ نیریٹو آگے بڑھتا رہتا ہے. آپ ایک چیز آج کرتے ہیں، کل دوسری، پرسوں تیسری، اور ایک سلسلہ چل نکلتا ہے. لیکن یہ آج بہت اچھا ہوا، خان صاحب نے جو ایک اعلان کیا آج، انہوں نے کہا کہ جو ڈی جی آئی ان کی پریس کانفرنس کے بعد ہندوستان بہت خوش ہو رہا تھا. تو میں یہ چیز واضح کر دوں کہ میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں. میں پاکستان کی ایک مضبوط فوج کا خواہاں ہوں اور پاکستان کی پوری سپورٹ اپنی فوج کے ساتھ ہے. میں جو تنقید کرتا ہوں فوج کے اوپر، وہ کنسٹرکٹیو ہوتی ہے، وہ پازیٹیو ہوتی ہے، وہ تعمیری تنقید ہوتی ہے. تو اس سے بہت حد تک چیزیں لگتا ہی ہے کہ اب کنٹرول ہوں گی. اور آئی وش کہ عمران خان کا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا ہے، یہ اس کا فائدہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں نون لیگ اٹھائے گی. اس کا فائدہ تحریک انصاف کو نہیں ہوگا، نہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا. اس کا فائدہ صرف نون لیگ کو ہوگا. اور نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو، کیونکہ نون لیگ کسی بھی بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. نون لیگ عمران خان کی جو ایک تھیوری ہے، جو ایک رجیم چینج کا ان کا نیریٹو ہے، اس کا بوجھ نہیں اٹھا رہی. حکومت اپنی مہنگائی کا بوجھ نہیں اٹھا رہی، حکومت اپنی پرفارمنس کا بوجھ نہیں اٹھا رہی. تو اب وہ اس کے لیے سب سے سیف ایگزٹ یہ ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ جائے اور وہ ان دونوں کی لڑائی میں ان دونوں کا لاس ہو اور اسٹیبلشمنٹ آ جائے، نہ حکومت ہو اور نہ عمران خان ہو، اور بے شک مارشل لا لگ جائے. تو یہ چیز جو ہے وہ خان صاحب کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ کسی بھی حلقے میں جاتے ہیں، ان کو وہاں ووٹ نہیں پڑتے، تو ووٹ عمران خان کو پڑتے ہیں. سٹیکس عمران خان کی حکومت سے بھی زیادہ ہیں. گو کہ عمران خان حکومت کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ایک فیوچر کا پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں. تو ان کو بھی یہ طے کرنا ہوگا کہ انہوں نے کس لڑائی کو کس حد تک رکھنا ہے. اور یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی آج کی، جو انہوں نے بڑا جو ایک ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے. اور اسی دوران یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ وہ لانگ مارچ سے بیچ میں امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے بھی گئے. مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے. یاد رکھیں یہ مریم صاحب کی ہی تھیوری ہے، مریم صاحبہ کی، کہ پاور ٹاکس ٹو پاور. عمران خان جو لانگ مارچ کر رہے ہیں، اس سے ان کی جو بارگیننگ پاور ہے وہ بڑھ رہی ہے. شاید آپ 10-15-20 دن پہلے تک وہ چیز نہیں تھی. جب عمران خان صاحب کو نائل کیا گیا تھا تو کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب لوگ نہیں نکلے تو چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. تو اب جس طرح سے لوگ لانگ مارچ کے اوپر نکل رہے ہیں، یہ حکومت کے لیے ایک بہت تشویشناک صورتحال ہے. حکومت، وہی حکومت جو ان کو فتنہ کہتی تھی، اب ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جا کر بیٹھ رہی ہے. ان کو کہہ رہی ہے کہ آئیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. یہ بھی تحریک انصاف کے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ 10 سے 15 لاکھ، فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں 10 سے 15 لاکھ لوگ جمعے کے دن اسلام آباد ہوں گے. 10 کو نکال دیں، 15 کو نکال دیں، 8، 5، 4 کو نکال دیں، 3 کو نکال دیں، 1 لاکھ بھی آ جائے تو یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوگا اس حکومت کے لیے. اور 1 لاکھ لوگ اگر آ کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے اب بھی، تو اس وقت وہ ان کو کیسے مینیج کریں گے. اور یہ صورتحال کسی بھی حوالے سے ٹھیک نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے.